طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اسی طرح گناہ کرتے کرتے یا گناہ دیکھتے دیکھتے بھی تو بیٹھے بیٹھے آدمی کی سانسیں پوری ہوں، دم نکل جائے. تو انسان کو تو ہر وقت نیکی کے کام میں گویا کہ بزی ہونا چاہیے، رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب روح قبض ہو جائے. ان کا مشغلہ رہا ذکر رسول، جی ہے نا. ان کو وفات کے وقت ذکر رسول نصیب ہوا، تو میرا حسن ظن ہے کہ ان کا مشغلہ یہی رہا ہوگا. مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی کسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، کارڈیو میں، دل کے وارڈ میں. جی تو اس نے یہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ یہاں آیا تھا، کوئی اسی طرح کا کوئی موضوع چل رہا ہوگا بیان کا. تو اس نے کہا کہ میں کارڈیو میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہاں دل کے وارڈ میں، وہاں میں نے کئی لوگوں کو دم توڑتے دیکھا ہے. آخری وقت میں کوئی گانے بول رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. میں نے ایک آدھ کو دیکھا ہے کہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھا یا اس نے درود شریف پڑھا، باقی سب اسی طرح گالیاں بکتے اور طرح طرح کے وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، مرتے وقت گانے بول رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب آج کل گانے بازوں کا رجحان تو بہت ہے. یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوتے وقت بھی سرانے گانے چلاتے ہیں، وہ گانے سنتے سنتے ان کو نیند آتی ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی. اب تو آخری جو نیند ہے جو قبر میں لا سلائے گی، تو وہ بھی پھر کیا کرے گا، گانے نہیں بولے گا تو کتنی بد نصیبی ہے اگر کسی کی یہ ہیبٹ ہے. تو اب بھی فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور گانوں کی جگہ نعتیں سنتے سنتے سوئیں گے تو وہ ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس سعادت مل جائے. معلومات تو یہ ہے حضور کہ اب تو ٹی وی چونکہ بیڈ کے بالکل پلنگ کے سامنے ٹی وی لگتے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب سونا کا وقت بھی ہو گیا لیکن ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے 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 اب ایسا نیند کا غلبہ ہوتا ہے اب جاگا نہیں جا رہا. تو ٹی وی چل رہا ہے، یا تو ریموٹ سے بند کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے اب جو بھی دیکھ رہے ہیں آنکھ لگ جائے گی اور سو جائیں گے. تو یوں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. نہیں، گانے پہلے جیسے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہوتا تھا تو پہلے کان ہی جیسے کہ ایک طرح سے گناہ میں مبتلا تھے، اب کان اور آنکھ دونوں اس گناہ میں مبتلا رہ کر پھر وہ اسی گمان میں آنکھیں بند کرتے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ اب اس طرح یہ بھی ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو میڈیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو گناہ اور قبر و آخرت کا جو عذاب وغیرہ ہے اس کا ایک معاملہ، اور میڈیکل کہتی ہے کہ اس سے جو دماغ پر اثر پڑتا ہے، آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، نیند نہ ہونے کے جو صحت پر اثر پڑتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ اثر جو پڑتا ہے، لیکن اس سے جو آخرت برباد ہو رہی ہے اور عذاب الہی کو جو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ، یعنی یہ بڑھتا ہی جیسا ایسا لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہم ان گناہوں سے بچ کر جینے میں کامیاب ہو جائیں. وہ اللہ آمین آمین. وہ آنکھ کا گناہ میں پڑنا وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کہ وہ اس وقت جو منظر چل رہا ہے، اب جیسے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا گانا بول رہا ہے اور وہ یہ اس کو سن رہا ہے دیکھتا ہوا، تو یہاں یہ سننا تو جبکہ وہ گانا ہے، میوزک چل رہا ہے، سننا گناہ اس کو دے رہا ہے، لیکن اس کا دیکھنا جو ہے نا اس وقت کوئی غیر عورت کوئی نہیں دیکھ رہا. اس لیے اس دیکھنے کو آیا گناہ کہا جائے گا یا نہیں، یہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا. خیر، لیکن ٹی وی میں عام طور پہ گناہ بھرے مناظر بہت سارے ہوتے ہیں. وہ ڈانس ہو رہا ہے، اب وہ لچکے توڑے کے ساتھ مرد بھی ناچ رہا ہے، تو یہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنا بھی گناہ ہو گیا. ڈانس دیکھ رہا نہیں ہے اس کا، جبکہ ہو وہ ڈانس ہوتا ہے لچکے توڑے کے ساتھ، تو یہ ناجائز ہے ڈانس. یا عورت ہے نامحرم عورت چاہے خبریں سنا رہی ہے، اب اس کو نعوذ باللہ کو دیکھے جا رہا، وہ عورت ہے بے پردہ، تو اس پہ بھی مطلب اس کو بچنا ہوگا اس سے بھی. اس طرح مطلب یہ کہ عام طور پر گناہ بھرے چینل، جو میں کہتا ہوں گناہ بھرا چینل، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اکثر وہ گناہ بھرا ہی ہوتا ہے. اس لیے مطلب اور یہ جو مدنی چینل ہے نا،
یہ الحمدللہ وہ نیکیوں والا چینل ہے، الحمدللہ یہ نیکیاں سکھاتا ہے، سنتیں سکھاتا ہے۔ اب میں اگر اس کی تشہیر کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی ذاتی آمدنی تو نہیں ہے، میری ذاتی آمدنی ہے اس سے، وہ نیکیوں کی آمدنی ہے کہ میں یہ بولتا ہوں تو مجھے یہ میرا ذہن بنا ہوا کہ میں اس کی دعوت دیتا رہوں گا، میرا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا۔ یہ نیکی کی دعوت ہے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، ورنہ ایک آمدنی جس کو پیسے تو الحمدللہ مطلب کوئی سے میری پیسے کی آمدنی کبھی ہوئی ہے نہ آئندہ ہونے کی امید ہے، میرا ذہن ہی نہیں ہے، پیسے لینے ہی نہیں ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے تو فی سبیل اللہ کرنی ہے، اللہ قبول کر لے اپنی رحمت سے، کوئی احسان نہیں کرتے، ہم کرتے بھی ہیں تو یہ اسی کی عطا ہے کہ اس نے یہ سعادت بخشی۔ تو یہ جو بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے بھی ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی شراب پیتا تو وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر شراب پیتے پیتے میری سانس کی گنتی پوری ہو گئی، وہ پیالہ جام ہاتھ میں ہوگا، منہ میں شراب بھری ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی شراب کی، اور اسی صورت میں وہ ہارٹ فیل ہو گیا، میں تو میرا بنے گا کیا؟ اس سے توبہ کرنی ہے اور فوراً توبہ کرنی ہے، آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، یہ شیطان کا وہ وار ہوتا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ نہیں، فوراً چھوڑنی ہے۔ گناہ ہے نا، گناہ میں وہ رعایت نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ گناہ چھوڑے، فوراً توبہ کرے، چھوڑ دے، ون شاٹ۔ اور نیکی کی طرف آنا ہے، نمازوں کی طرف آنا ہے۔ کئی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو سجدوں میں ماشاءاللہ روح قبض ہوتی ہے، بھی کہ ایک اچھا انداز ہے موت کا، مزے کا، بڑا یعنی قابل رشک ہے یہ بھی۔ اسی طرح کوئی درود و سلام پڑھتے ہوئے وہ انتقال کرتا ہے۔ اب ہمارا تو اپنا ماحول ہے نا ایک، تو میں تعزیتی پیغامات بناتا ہوں روزانہ عام طور پہ، تو کبھی 10 کبھی 20 کبھی 40 کبھی 30 اس طرح آتے ہیں، تعزیتی پیغامات بنانے ہوتے ہیں، وہ اجتماعی بناتا ہوں، پھر اس میں ایڈیٹنگ کر کے ہر ایک کے نام کا وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترکیب ہے ہماری مجالس کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے۔ تو اس میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا ایسے تعزیتی پیغام میں لکھا ہوتا ہے، میرے پاس جو لکھے ہوئے آتے ہیں نا کہ فلاں نے الحمدللہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا، اس پر رشک آتا ہے، اس پر پھر میں وہ حدیث بھی بیان کرتا ہوں کہ جس کا آخری کلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تقریباً یہی الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ تو یہ کہ خوش نصیبی ہے اس کی کہ اس کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے، بدنگاہی کرتے کرتے بھی تو موت آ سکتی ہے، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے گناہ بھرے چینل پہ اور عورت کو دیکھ رہے ہیں، اسی دوران موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ کاروبار میں بے ایمانی کر رہے ہیں، جو عام عرف عام میں بے ایمانی بولتے ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ والے مال کو دے رہے ہیں، ملاوٹ والا مال پتہ ہے کہ میں اس کو دھوکے سے، ملاوٹ والا اس کو نہیں پتا کہ یہ ملاوٹ والا ہے، دھوکے سے اس کو دے رہے ہیں، یہ دیتے دیتے اگر اٹیک ہوا اور یہ ہاتھ یوں ہی مطلب پکڑ کے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ اگر آدمی غور کرتا رہے نا، اب یہ بولے کہ مطلب وہ اتنی عمر میں موت آتی ہے، ضروری نہیں ہے، نوجوان زیادہ مرتے ہیں، بوڑھا بھی بے شک سب کو مرنا ہے، لیکن آپ سروے کریں گے نا تو، یا کوئی سروے اگر شائع ہو جائے نا تو یہ پتا چلے گا کہ روز کے کتنے جوان مرتے اور کتنے بوڑھے مرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جوانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ایکسیڈنٹ میں خاص کر روزانہ شاید سینکڑوں ہزاروں اموات ہوتی ہیں، تقریباً نوجوان، فائرنگ میں، قتل و غارت گری میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں زیادہ تر جوان لوگ مرتے ہیں، بوڑھے بیچارے تو گھر پہ ہوتے ہیں، یہ محفوظ رہتے ہیں گھروں پہ، گاڑیوں پر وہ دناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسکوٹروں پر، یہ بوڑھے آدمی تھوڑی اسکوٹر بیچارے چلا رہے، چلا بھی نہیں سکتے نا عام طور پہ، یہ سب جوان، زیادہ تر جوان، آپ معاشرے میں دیکھ لو کہ بوڑھوں کی تعداد کتنی ہے،
थोड़ी सी तो होती है। अब एक मोहल्ले में सर्वे कर लो तो अगर 1000 की आबादी होगी तो मुश्किल से 25-50 आपको बूढ़े मिलेंगे, बाकी सब नौजवान या अधेड़ उम्र के। अधेड़ उम्र के भी जवानों के भाई होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ताकतवर होते हैं। एक अधेड़ उम्र के फर्द ने मुझे कहा था कुछ साल पहले कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं 20-25 नौजवानों से अकेला लड़ सकता हूं। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। वो सब माहिर था अपने फन का, और गालिबन वो बूढ़ा था या बुढ़ापे के करीब थी उसकी उम्र, लेकिन वर्जिशी आदमी था। तो मुझे वो इसलिए बता रहा था कि मुझे मतलब ये तकब्बुर मुझे यूं आता है कि मैं कुछ हूं, तो इसका मुझे कोई आप दुआ करें और मेरे ये चीजें ना आए मेरे अंदर। मेरे में ताकत बहुत है, दी अल्लाह ने। तो ये खैर ऐसे लोग कम होते हैं, अशाद कल मादूम, लेकिन होते हैं। एक मेरा बस बड़ा एक से अल्लाह पाक बस तकब्बुर से बचाए, बड़े बोल से बचाए। लेकिन मौत बरहक है, कितना ही ताकतवर हो, मलकुल मौत से मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। अंडरस्टूड है। जब वो तशरीफ ले आएंगे तो इन्होंने जैसे ही बुलाना है जाना ही पड़ेगा, ले जाएंगे। बस इसी हाल में ले जाएं कि हम कलमा पढ़ रहे हो, नात शरीफ पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, सजदे में पढ़े हो। इस हाल में अगर मलकुल मौत हमें ले जाए तो खुदा की कसम बड़ी सआदत की बात है हमारे लिए। मदीने में हो, आका के जलवे नजर आ रहे हो और हम दुनिया से चल पड़े। ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदा उस पर उठाया जाएगा जिस पर मरेगा। मीरातुल मनाजी में इसकी शरह 7वीं जिल्द में यूं लिखी है, यानी एतबार खात्मे का है। अगर कोई कुफ्र पर मरे तो कुफ्र पर ही उठेगा, अगरचे जिंदगी में मोमिन रहा, अगरचे जिंदगी में मोमिन रहा हो। और अगर ईमान पर मरे तो ईमान पर उठेगा, अगरचे जिंदगी में काफिर रहा हो। यानी कि आखिरी वक्त में उसको ईमान नसीब हो गया तो चाहे लोगों को पता ना भी चला, लेकिन वो उसका ईमान, अगर वो ईमान दिया जाता तो वो ईमान पर उठेगा, चाहे जिंदगी भर उसने कुफ्र पर गुजारी हो। ये अल्लाह की रहमत है कि ईमान मिल जाए बस। तो कई ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर मुसलमान नजर आते हैं लेकिन वो कुफ्र पर मर जाते हैं। अल्लाह इस सबको बचाए। आमीन। सूफिया किराम फरमाते हैं कि इंसान जो मशगला जिंदगी में करेगा उस पर इंशाअल्लाह मरेगा, और जिस पर मरेगा उसी पर उठेगा इंशाअल्लाह। जाकिरीन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिक्र इलाही करते हुए उठेंगे, जो नाते पढ़ते हो नाते पढ़ते हुए उठेंगे। अगर दुनिया में इस तरह गए है, सुभान अल्लाह ना। बल्कि ये कि जहां जिस पर मरेगा उस पर उठेगा। जो जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र इलाही करते हुए उठेंगे। नात भी जिक्र इलाही की एक किस्म है। नात शरीफ, दुरूद शरीफ, दुआ, खुतबा, वाज, दीन की बातें बताना, नेकी की दावत देना, ये सब मतलब यानी कि जिक्र ही की अकसाम है, काइंड्स। टेली तो नहीं गिरो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु